بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء، جو نجاستیں سمن اور ماء میں، سمن گھی ہے، ماء پانی، جو نجاستیں گھی اور پانی میں گر جائیں اس گھی اور پانی کا کیا حکم ہے۔ یہ ترجمہ الباب حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، اور اس میں حضرت امام زہری، حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابن سیرین، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ، ان اسلاف کے بزرگوں کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اقوال رجال کو حجت اور دلیل مانتے ہیں، بزرگوں کی بات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ گھی اور پانی میں نجاست کا گر جانا، اس کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف اس کے احکام ہیں۔ تو حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول لے کر آئے، لا بأس بالماء ما لم یغیر طعم او ریح او لون، پانی میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ اثرات ہیں، ان اثرات میں سے کوئی اثر جب تک زہر نہ ہو جائے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ حضرت امام زہری رحمہ اللہ کا قول مبارک۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں پانی خواہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نجاست گر جائے، ٹھہرا ہوا ہے، جاری ہے، جیسا بھی ہے، تو نجاست گر جائے تو پانی جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، جبکہ فقہائے احناف جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پانی جو تھوڑا ہے اس میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور پانی جو ٹھہرا ہوا ہے اس میں بھی نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی جو مائع کثیر جس کو فقہائے احناف شمار کرتے ہیں، اور جاری پانی، اس میں فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ رنگ، بو یا ذائقہ یہ اثر ہے نجاست کا، یہ اگر زہر ہوگا تو پانی کو نجس کہیں گے، اگر زہر نہ ہو تو پانی کو نجس نہیں کہیں گے۔ فقہائے احناف کا کہنا یہ ہے کہ پانی قلیل ہے تو بہرحال ناپاک ہو جائے گا، بہرحال پانی ناپاک ہو جائے گا اگرچہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ اگر کثیر ہے تو اس وقت تک ناپاک نہیں سمجھا جائے گا جب تک اس نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یہ حکم جو ہے وہ مائع راکد کا ہے، جو ٹھہرا ہوا پانی ہے۔ جو پانی جاری ہوتا ہے وہ خواہ قلیل ہو یا کثیر، اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک اثر زہر ہوتا ہے نجاست کا، اثر جو ہے نا جب تک زہر ہے تو اس وقت تک، جب تک اثر زہر نہیں ہوتا اس وقت تک ناپاک نہیں کہیں گے۔ جاری پانی کو جب تک اثر زہر نہیں ہوتا ناپاک نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ کے یہ قول لے کر آئے کہ جب پانی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں جب تک رنگ، بو یا ذائقہ نہ بدل جائے۔ تو یہ مائع جاری پر بھی بولا جا سکتا ہے فقہائے احناف کے ہاں، اور مائع کثیر پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ اور آگے قول لے کر ہے حضرت حماد رضی اللہ تعالی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کے استاد گرامی ہیں، فرماتے ہیں لا بأس بریش المیتہ، مردار کا جو پر ہے نا وہ اگر پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور فقہائے احناف جو ایک اصول بیان کرتے ہیں اس میں وہ دم مسفوح جو ہے، خون جو ہے اس وجہ سے ناپاکی ہوتی ہے، وہ ناپاک ہے تو وہ جہاں جسم کے جس حصے میں رکا ہوتا ہے اس کو ناپاک کہا جاتا ہے۔ تو پر جو ہوتا ہے پرندے کا زہر ہے، اس کے اندر تو کوئی خون وغیرہ کا جاری ہونا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ مردار کا پر جو ہے وہ اگر پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں یہ دیکھا جائے کہ اس پر کے ساتھ نجاست نہ لگی ہو،
ہوتا ہے نا پر کے ساتھ ویسے نجاست لگی ہو، آلودہ ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ صرف پر کا گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا مردار جو ہے نا جانور، جس طرح فیل وغیرہ، ہاتھی وغیرہ، ان کی ہڈیوں کے بارے میں فرمایا امام زہری رحمہ اللہ نے ادرکت ناسا من سلف العلماء یمتشطون بها ویدہنون فیہا لا یرون بہ بأسا۔ فرماتے ہیں میں تو سلف علماء کرام کو پایا، ظاہر ہے جو امام زہری صاحب رضی اللہ عنہ سلف کہہ رہے ہیں وہ پھر اکابر تابعین اور صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں نا۔ فرماتے ہیں ان کو میں نے پایا، وہ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ مردار کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان سے بنے ہوئے کنگے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کنگھی کرتے، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، اور اگر وہ ایسی چیز بنا لی جاتی ہڈیوں کی جس میں جو ہے وہ تیل وغیرہ رکھا جاتا، تیل بھی رکھتے تھے اس میں، لا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا، کوئی حرج نہیں جانتے تھے۔ ظاہر ہے ہڈی کے ساتھ جو ہے کوئی اور نجاست وغیرہ نہ لگی ہو تو اس کا استعمال کرنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابن سیرین اور حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا یہ قول ہے لا بأس بالتجارۃ العاج، دانت جو ہے اس کی تجارت، نیچے لکھا ہے نا یہ ہاتھی وغیرہ، اس کے دانت جو ہیں ان کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختلف اقوال ذکر کیے، اس کے تحت 3 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ پہلی حدیث پاک جس کے آخری راوی حضرت سیدہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارۃ ساقطت فی سمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہے کے بارے پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القوہا وما حولہا وکلوا سمنکم، فرمایا اس کو اٹھا لو اور اس کے ارد گرد ہے نا جہاں پہ چوہا گرا پڑا جو ہے وہ اس کو نکال لو، اور جہاں پہ وہ گرا اس کے ارد گرد جو گھی ہے اس کو بھی باہر نکال لو، باقی گھی کو کھا لو، باقی گھی کو کھا لو۔ یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے جس ٹائم گھی جمع ہوا ہو، گھی ہاں مائع نہ ہو، پتلا نہ ہو، سمجھ آ رہی، پگھلا ہوا جمع ہوا گھی ہے، تو اس پر اگر چوہا گر گیا تو وہ چوہا جو ہے جہاں تک گرا ہے اس جگہ کو صرف جو ہے اتنا گھی باہر نکال لیا جائے گا اور اس کو باہر نکال لیا جائے گا، باقی جو گھی ہے وہ پاک ہوگا، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ یاد رکھنا، یہ اس صورت میں ہے جس صورت میں گھی جو ہے وہ پگھلا ہوا نہ ہو، گھی کیا ہو؟ جمع ہوا ہو۔ چونکہ ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے وَإِن كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهَا، اگر پگھلا ہوا پتلا ہے نا گھی اس کے قریب نہ جاؤ، مطلب کیا کہ اس کو استعمال نہ کرو۔ یہ فرق ہو گیا کہ پگھلا ہوا گھی ہو پتلا تو اس کا اور حکم ہے، اور جو ہے جمع ہوا گھی ہے تو اس میں اگر کوئی نجاست گرتی ہے تو جہاں تک گری ہے اتنی جگہ کہ اس کو باہر نکال لیا جائے گا، باقی کا استعمال جائز ہے۔ اور اگر وہ پگھلا ہوا ہے پتلا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہی حکم جو ہے جو گھی کا حکم ہے یہ آئل کا بھی ہے، شہد کا بھی ہے، اور اسی طرح جو گڑ بنایا جاتا ہے نا اس کی راب ہوتی ہے، ان چیزوں کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر وہ جمی ہوئی چیزیں ہیں ان پر اگر کوئی ایسی چیز گر جاتی ہے تو وہ جتنے تک گری ہے اتنی چیز کو نکال لیا جائے گا، باقی کو استعمال کیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک جو لے کر آئے وہ بھی سند مختلف ہے، آخری راوی جو ہے وہ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہا کے بارے پوچھا گیا ساقطت فی سمن، جو گھی میں گر گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوہا وما حولہا فطرحوہ، فرمایا اس کو لے لو اور اس کے ارد گرد کو، اور اس کو پھینک دو، چوہے کو اٹھا لو اور اس کے ارد گرد کو بھی اس کو باہر پھینک دو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اوپر والی روایت میں تھا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ، اور باقی جو آپ کا گھی ہے اس کو کھا لو۔ اور تیسری روایت جو یہاں پہ لے کر آئے ہیں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی باب کے تحت، اس کے آخری راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ یکون یوم القیامت کہیئتھا اذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسک او کما قال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ زخم کل کلم ہر وہ زخم جو مسلمان کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں پہنچتا ہے وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا کہیئتھا اپنی حیت پر، جس حیت پہ کیا ہوا، اذ طعنت تفجر دمن، جس ٹائم زخمی ہوا ہے تو اس کا خون بہہ رہا ہے نا، اور تازہ خون جس طرح بہہ رہا ہے قیامت کے دن وہ اسی حیت پہ اٹھے گا۔ یہ شہید کی عظمت اور شان بھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اس کو زخم لگے ہیں، قیامت کے دن اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ بہتے خون کے ساتھ، تازے خون کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا۔ اس حالت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، اسے شہید کیا، ان پر بھی آشکارا ہو جائے کہ دیکھو اتنا بڑا جرم تھا، جو اتنا وقت گزرنے کے باوجود قبر کا مرحلہ گزرا، آگے قیامت آ گئی، پھر بھی وہ اس کے اثر جو ہے وہ موجود ہے۔ جرم کے نشانات باقی ہونا تو پھر جو مجرم ہوتا ہے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عام طور پہ کیس ہوتے ہیں نا، تو جو مجرم ہوتے ہیں ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نشانات مٹا دیے جائیں، کوئی شہادتیں کوئی گواہی کسی قسم کی نہ رہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن چونکہ یوم عدل ہے، انصاف ہے، ہر لحاظ سے عدل ہوگا، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ جو دنیا میں راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ قیامت کے دن اسی حیت میں اٹھیں گے۔ جب وہ مظلومی کی حالت میں اٹھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر جن ظالموں نے شہید کیا ہوگا ان پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللون لون الدم، رنگ جو ہوگا خون کا رنگ ہوگا۔ رنگ کیا ہوگا؟ تازہ خون جو بہہ رہا ہے نا اس کا رنگ تو خون والا رنگ ہوگا۔ فرمایا والعرف عرف المسک، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ کستوری کی طرح آ رہی ہوگی۔ ویسے خون کی خوشبو جو ہے وہ کستوری کی طرح نہیں ہوتی، الٹا بو ہوتی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی، لیکن یہ شہید کو عظمت ملے گی کہ اس کا جو خون بہتا نظر آئے گا اس کا رنگ تو خون والا ضرور ہوگا لیکن اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری کی خوشبو ہوگی۔ اس پر بعض اہل علم نے کہا کہ شہید کا خون جو ہے وہ پاک ہے۔ تو بہرحال یہ جو قیامت کے دن کا معاملہ ہے یہ قدرے مختلف ہے نا، ظاہر ہے دنیا کا معاملہ اور ہے، دنیا میں احکام پہ ہم مکلف اور پابند ہے نا، آخرت کا معاملہ تو اور ہے نا۔ آخرت کے معاملے میں اسے بطور اعزاز بطور انعام جو ہے اسے یہ دیا جائے گا کہ بہتا خون بھی ہے اور ساتھ کیا اس پہ خوشبو جو ہے وہ کستوری کی آ رہی ہوگی۔ اور جس ٹائم صورتحال بدل جاتی ہے چیز کی اس وقت اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، اس وقت اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ہاں، دنیا میں خون جو ہے وہ ناپاک ہے، اب قیامت کے دن جو خون آ رہا ہوگا وہ پاک ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صورتحال بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے نا، چیزوں کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ بدلنے سے۔ یہ شہید کے خون کی عظمت ہے نا، اسی طرح ہی قیامت کے دن اٹھے گا۔ باقی خون کا حکم اور ہے، شہید کا حکم شہید کے خون کا حکم اور ہے۔ اگلا باب قائم کیا حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، البول فی الماء الدائم، البول ٹھہرا ہوا جو پانی ہے اس میں پیشاب کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ پچھلے باب میں یہ چیزیں ذکر ہو چکی کہ کوئی نجاستیں اگر گر جاتی ہیں پانی میں تو ان کا حکم کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ کچھ اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ وہ نجاست گر جائے، خواہ پانی تھوڑا ہے، ماء قلیل ہے یا ماء کثیر ہے، جاری ہے، رکا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نجاست گر گئی تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جبکہ فقہائے احناف کے ہاں کیا ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اگر ماء قلیل ہے تو اس میں نجاست گر جانے سے خواہ تھوڑی سی نجاست بھی گر جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے پانی۔ ماء کثیر ہے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں رنگ یا بو یا ذائقہ، یہ اثر ہے نا نجاست کا، اثر زہر ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہے، اثر زہر نہیں ہوتا تو پانی پاک سمجھا جاتا ہے۔ اور جو جاری پانی ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟
اس میں وہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جاری پانی ہے نا، جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں رنگ یا بو یا ذائقہ زہر ہو تو ناپاک ہوتا ہے، زہر نہ ہو تو ناپاک نہیں، اور پھر اتنی دیر تک ہی اس کو ناپاک سمجھیں گے، جاری پانی ہے نا، جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ زہر ہوا ہے نا، وہ جتنی دیر زہر ہوا ہے اتنی دیر تو ناپاک ہے، وہ آگے گزر گئی ہے نجاست زہر، تو پھر بعد میں اس کو پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا، بعد میں پانی کو پاک سمجھا جائے گا۔ یہاں پر جو روایت لے کر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، نحن الآخرون السابقون، سبحان اللہ، حضور نے کیا فرمایا؟ نحن الآخرون السابقون ہیں، آخر آنے کے لحاظ سے آخر ہیں، قیامت کے دن سبقت لینے والے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام اور آپ کی امت کو اعزاز ملے گا۔ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے نا، اس وقت تک جنت میں کوئی نہیں جائے گا نبی جب تک میں نہ جنت میں جا لوں، اور اس وقت تک جنت میں کوئی امت نہیں جائے گی جب تک میری امت نہ جنت میں جا لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آئے تو آقا حضور خاتم النبیین بن کر آئے، سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جو قبر حشر ہوگا، قبر کا حشر ہوگا، قبریں کھلے گی، حضور علیہ السلام کی امت جو ہے سب سے پہلے نکلے گی، دفن ہونے کے لحاظ سے آخر میں، اٹھنے کے لحاظ سے گویا کہ برزخ میں تھوڑے لمحے، تھوڑا وقت ملے ہوگا جو ہے امت محمدیہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قیامت کے دن حشر برپا ہوگا تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے اپنے روضہ انور سے نکلیں گے، تو یہ حضور کی امت جو ہے اس کو بھی اعزاز ہوگا کہ باقی امتوں کی بجائے امت محمدیہ پہلے اٹھے گی بھی، اس کا پہلے فیصلہ بھی ہوگا، پہلے جنت میں بھی جائے گی، یہ شان ہے۔ حضور نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم کیا ہیں؟ آخر ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے آخر ہے تو آخر ہی رہنا ہے، آنے کے لحاظ سے آخر ہیں، اٹھنے کے لحاظ سے اور جنت جانے کے لحاظ سے پہلے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سابق ہیں، سبقت لینے والے ہیں۔ اس ارشاد گرامی میں ایک سند کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جو ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب ہرگز نہ کرے، جو جاری نہیں ہے نا، ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، پھر اس میں غسل کرے۔ مطلب کیا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر پیشاب کیا گیا تو اس سے غسل نہیں ہو سکے گا، اس سے، اور ٹھہرا ہوا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے نا، ٹھہرا ہوا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اگر وہ تھوڑا ہے تو پھر تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ مائع قلیل جس کو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے، مائع کثیر ہے اور بہت زیادہ، مطلب وہ دردا تالاب حوض اس طرح کا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اگر ٹھہرا ہوا ہے تو اس کے اندر جب نجاست کا اثر ظاہر ہوگا تو وہ پانی ناپاک سمجھا جائے گا، پانی ناپاک سمجھا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پھر اس میں غسل کرے، اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی مطلب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا بھی سبق ملتا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کی قدر کی جائے، ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ اور اگرچہ یہاں پر تو اس کی ایک بات ہی بیان فرمائی کہ پھر اس میں غسل کرے تو وہ غسل نہیں ہوگا، ویسے تو اس کے پینے کے لحاظ سے بھی ہے نا، ظاہر ناپاک کر دیے تو بندہ پی نہیں سکے گا، کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اگرچہ پانی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ نعمتوں کی قدر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا